بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ينبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر صدق اللہ العلی العظیم۔ ابھی سورہ قیامہ پڑھی گئی ہے فجر کی نماز میں، اور اس میں ایک آیت گزری ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ينبأ الانسان، انسان کو باخبر کیا جائے گا، مطلع کیا جائے گا، بما قدمہ، ان اعمال کے بارے میں یا ان چیزوں کے بارے میں جو اس نے آگے بھیجا، وأخر، اور جو پیچھے چھوڑا، یعنی آگے اور پیچھے جو بھی ہم نے کچھ کر رکھا ہے وہ سارا ڈیٹیل اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ آپ کی آنکھ بند ہوئی، جیسے آنکھ بند ہوتی ہے فرشتے کہتے ہیں کہ ما قدمہ، تقول الملائکۃ ما قدمہ، فرشتے کہتے ہیں آگے کیا بھیجا اس نے، اس کی آگے کی فائل کیا ہے۔ اور انسان کیا کہتا ہے، ما اخرا، بھیا کیا چھوڑے، ابو کیا چھوڑے، امی نے کیا چھوڑا۔ یہ لوگ پوچھتے ہیں کیا چھوڑا، فرشتے پوچھتے ہیں کیا بھیجا۔ تو چھوڑا کام آئے گا کہ بھیجا ہوا کام آئے گا؟ بھیجا ہوا۔ قرآن اسی کو سمجھاتا ہے، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہوگا وہ تو سب ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس پہنچ گیا وہ باقی رہے گا۔ اور فکر کس کی ہوتی؟ دنیا پیچھے چھوڑنے کی فکر رہتی کہ لا یہ کر کے جائیں، وہ کر کے جائیں، یہ بنا کے جائیں، لوگ ہم کو جان جائیں، پہچان جائیں۔ آگے آخرت بنانے والی جو فکر ہونی چاہیے وہ ہماری فکر کم ہو گئی ہے۔ ہماری مصیبت سب سے بڑی یہ ہے کہ ہمیں جہاں جتنا رہنا ہے وہاں اتنے رہنے کی فکر نہیں ہے، اور جہاں وقتی طور پر رہنا اس کے بنانے کی فکر زیادہ ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ وَعْمَلْ بِقَدْرِكَ فِي مَقَامِكَ، یعنی جتنا تم کو یہاں ٹھہرنا اسی اعتبار سے محنت کرو، اور آخرت میں تم کو زیادہ رہنا تو آخرت کے اعتبار سے محنت کرو۔ لیکن ہماری سوچ، ہماری فکر، ہماری قوت، طاقت کہاں استعمال زیادہ ہو رہی ہے۔ عام طور سے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ مال جو ہے پہنچتا ہے، نہیں، ہماری صلاحیت، ہمارے جسم سے نکلا ہوا عمل سب آخرت میں لکھا جا رہا ہے اور اس کو پیش کیا جائے گا۔ صرف وہ مال ہی کی بات نہیں کہ جو تمہارے پاس مال یہاں رہے گا وہ ختم ہو جائے گا، آخرت میں جو ہے باقی رہے گا، نہیں، ہر چیز صلاحیت اور قوت جو آپ نے استعمال کیا ہم نے، جیسے ہماری جوانی ہے، فجر کی نماز کے لیے آپ قدم سے بڑھا کر یہاں چل کر آئے، کثرت الخطا، جتنے قدم زیادہ ہوں گے اتنے ہی ثواب بڑھے گا۔ ٹھنڈک کے باوجود آپ وضو کر رہے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دیں گے۔ تو جو صلاحیت قوت آپ استعمال کریں گے جس چیز کے لیے، وہ اللہ کے لکھی جائے گی۔ انسان کا ہر عمل لکھا جاتا ہے، اسی لیے فرشتے مقرر ہیں باقاعدہ، کاتبین کرامن کاتبین، جو باعزت فرشتے وہ لکھتے رہتے ہیں۔ اس لیے انسان کو باخبر کیا جائے گا ان اعمال کے بارے میں جو اس نے آگے بھیجا ہے، اور اعمال کے بارے میں ان چیزوں کے بارے میں جو پیچھے چھوڑا۔ اب ہماری ذمہ داری کہ ہم پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ مثلا ایک نیک عمل چھوڑ کر گئے، ایک مسجد کی تعمیر میں آپ نے گئے، اب مسجد کی تعمیر جب تک چلتی رہے گی اس میں آپ نے حصہ لیا، ہمیشہ قیامت تک آپ کو اس کا ثواب دیا جائے گا۔ اور پتہ چلا کہ آپ نے تھیٹر کھول کے چلے گئے تھے تو جتنا گناہ تھیٹر کا ہوگا وہ آپ کو جو کیا آپ کی ساری ٹھاٹ بات آخرت کی ختم کر دے گا اور برباد ہو جائے گا۔ آپ اپنے پیچھے کیا چھوڑ کر آئے؟ نیک اولاد چھوڑ کر گئے تو حدیث میں آتا ہے کہ نیک اولاد اگر چھوڑ کر گئے تو وہ اولاد تمہارے دعا کرے گی، استغفار کرے گی، اس کا سارا اجر و ثواب تمہارے کھاتے میں لکھا جائے گا اگر نیک اولاد چھوڑ کر گئے۔ ایسے ہی آپ نے علم چھوڑ کر گئے، پڑھایا کسی کو تو اس علم سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے گا، اس کی نسل میں اس کے آگے جتنے بھی لوگ افراد پڑھتے رہیں گے سب کا اجر و ثواب آپ کے کھاتے میں جائے گا۔ کوئی آپ نے رفاہ عام کے لیے کوئی چیز بنا دی، سرائے بنا دیا، نہر بنا دیا، آپ نے جو کیا راستہ بنا دیا، تو قیامت تک کے لیے وہ گزرگاہ سے آپ کو نفع پہنچتا ہے۔ آپ ایسا عمل کرتے جائیں، سمجھ رہے بات کی نہیں؟ آپ اپنے پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں یہی سوچنا ہے۔ ایسا کام کر کے جائیں جو اس کا اجر ثواب ملے گا، اور برا کام کر کے چھوڑ گئے، جیسے کسی نے بدعت ایجاد کی، من سن سنۃ سیئۃ فلہ وزرها ووزر من عمل بها، اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے برا طریقہ چھوڑ کر گیا تو اس کا گناہ، اور جو اس پر عمل کرے گا اس کا گناہ اس کے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ جیسے آج کل کیا ہے، غلط سیریل بناتے ہیں لوگ، دیکھتے ہیں
تو گناہ ایسا ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں وہ نشر کی جا رہا ہے. تو صحیح نے اب غلط سیریل بنا کر کے ڈال دیا, ننگی فلمیں ڈال دیا, تو اس کا گناہ جو ہے مستقل کیا ہو جائے گا, لکھا جائے گا. اور آپ نے اچھی چیز ڈالا, نیکی دینداری والی, اور وہ لکھی جا رہی, وہ پڑھی جا رہی, وہ سوشل میڈیا پہ ڈالی جا رہی, اس کا اجر و ثواب آپ کے کھاتے میں جائے گا. آپ کیا کر رہے ہیں, جسم سے کون سا عمل صادر ہو رہا ہے, یہی فکر کرنا ہے. آگے آپ کے سارے اعمال لکھے جا رہے ہیں. تو ایک تو پیچھے چھوڑا اس کی بھی پٹائی, آگے جو بھیجا وہ بھی, کوئی بچے گا نہیں. اس میں اللہ کا مطلق کہا ہے یونب الانسان, انسان کو باخبر کیا جائے گا. اسی لیے انسان کو غور کرنا چاہیے کل اکیلے دن کے لیے کیا کر رہا ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, ہر انسان کو زیرو کو غور کرنا چاہیے کل اکیلے دن کے لیے کیا اس نے آگے. صبح سے شام تک محنت ہے, ہم نے آگے کتنا جمع کیا ہے کتنا نہیں. جسے آپ لوگ ہم لوگ کیا کرتے ہیں, شام کو جوڑتے ہیں کتنا کمایا, جوڑتے نہیں, صبح ڈیٹیل لگاتے, ہفتے میں, کچھ لوگ مہینے میں. ویسے غور کرنا چاہیے ہماری زندگی کے کیا ہے اوقات, ہماری زندگی کے اعمال, ہماری زندگی کی جو کیا ہے, جو لمحات جو گزرتے ہیں وہ کہاں گزر رہے ہیں. جو انسان اس کی فکر کرے گا وہ انسان کامیاب ہوگا. انسان بیکار تھوڑے پیدا کیے گئے. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ يُتْرَكَ سُدًى, کیا انسان یہ سمجھتا ہے اس کو ایسے چھوڑ دیا جائے گا. انسان اَيَحْسَبُ الْإِنسَانَ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ, کیا انسان یہ گمان کرتا ہے اس کو کوئی دیکھتا نہیں. اللہ ایک ایک حرکت سے انسان کی واقف ہے. تم کر کیا رہے ہو, کن نیتوں سے کر رہے ہو, اور کیسے کر رہے ہو, کس انداز سے تم ادا کرو, سب معلوم. ارے انسان تو چھوڑو, ایک چھوٹا بچہ ہے, چھوٹا بچہ, اور میلی کچیلی ماں ہے, اور بچہ رو رہا ہے. ایک بنٹھن کے دلہن بن کے آئی, بہت صاف ستھرے کے ساتھ کپڑا پہن کر کے, لپسٹک لگا کر کے, زیور پہن کر کے, تو بچہ کس کی گود میں جائے گا. وہ نئی نویلی دلہن کی گود میں جائے گا, وہ میلی کچیلی ماں کی گود میں جائے گا. تو بچے کو پسند, وہ تو عورت وہ بھی, عورت وہ بھی. ایک بچہ اپنی اصلی ماں کو پہچان لیتا ہے, ایک چھوٹا سا بچہ, کہ اصلی ماں یہ ہے, یہ میلی کچیلی, یہ جو محبت دے گی وہ بنٹھن کے آنے والی عورت محبت نہیں دے سکتی. جب ایک چھوٹا بچہ پہچان لیتا ہے تو ایک انسان کی روح بچائے گا. اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب والشہادہ, عالم بذات الصدور ہے. لا یخفی علی اللہ خافیہ, اللہ پر کوئی مخفی چیز رہ نہیں سکتی. اللہ تو دلوں کی راز سے واقف ہے. اس لیے یاد رکھیے, اصلی اور منقلی محبت کا پتہ ایک چھوٹے بچے کو ہو رہا ہے تو کسی انسان کو نہیں, اللہ تعالیٰ کو کیوں نہیں ہوگا. اس لیے ہمارا اللہ سے تعلق والہانہ عاشقانہ ہونا چاہیے, اور اس انداز سے ہونا چاہیے کہ اللہ کی خاطر کسی کی پرواہ نہیں کر, اپنی جوانی کی, اپنی قوت, اپنی صلاحیت, اپنی طاقت, بس اللہ کا نام آ گیا تو چل دینا. یہ نہیں کہ بستر کی راحت اور بستر کی جو ہے کیا ٹھنڈک, اور اے سی ہم نے چلا دیا, اب نہیں جانا, اذان سن کے لیٹ گئے. یہ نہیں کرنا ہے, سمجھ رہے بات کی نہیں. تو اپنی جوانی, اپنی قوت کو کل قیامت تک کی, قیامت کے لیے, آنے والے دن کے لیے جو کام آنے والی ہے, صحت, قوت, طاقت, یہاں استعمال کریں. ایک حدیث سناتا ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آثروا ما يبقى على ما يفنى, کہ باقی رہنے والی چیز فانی چیزوں پہ ترجیح دو. دنیا کی ہر چیز فانی ہے, اور آخرت کی ہر چیز کیا ہے, باقی رہنے والی. تو باقی اعمال کو ترجیح کس پہ دینا ہے, فانی چیزوں پر, جس میں فنا ہے, جس میں زوال ہے, جس میں پائیداری ہے ہی نہیں, اور ہم جو کیا اسی پر محنت کر رہے ہیں. کہتے ہیں فانی پر محنت کرو گے تو فانی مثبت فانی مل کر فانی ہو جائے گا, پانی نکل جائے گا, کچھ نہیں ہوگا. اور باقی رہنے والی چیزوں پر محنت کرو گے, باقی رہیں گے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. اللہ فرماتے ہیں باقی رہنے والے نیک اعمال ہیں جو بہترین انجام کے اعتبار سے بہت شاندار ہیں. کل قیامت میں جو ہے یہ سارے اعمال پیش ہوں گے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو ایسا لکھوا دیا ہے کہ جب آپ نام اعمال کو دیکھیں گے تو حیرت کریں گے کہ ہم نے جو وضو کیا تھا ٹھنڈے پانی سے, وہ بھی لکھا ہوا ہے, گرم پانی وضو بھی لکھا ہوا ہے. چھوٹا سے چھوٹا عمل, نیکی کوئی بھی کر رکھی وہ لکھی جائے گی. ایک معمولی آپ نے 1 روپیہ کسی کو صدقہ وہ بھی لکھا ہوا. اور کوئی گناہ کر رکھا تھا, کھڑکی کے اندر سے کھڑکی کھولا اور آنکھ غلط استعمال کر لیا, کسی کو سیٹی بجا دیا, ٹرین سے جا رہے سیٹی بجا دیا. جو کھیت میں لڑکیاں کام کرتی ہیں دیکھا ہوگا, بہت سے ڈبے میں چلتے رہتے ہیں اور دروازے گیٹ پہ کھڑے رہتے ہیں تو آواز دیتے ہیں اس لڑکی کو. تو میں ابھی اس دن گزرا تو میں بھی ایسے جو ہے بھیڑ تھی, ایسے کھڑا تھا تو ایک لڑکا آواز دے رہا. میں نے کوئی فائدہ ہوا آپ کو, صرف آپ نے پریشان کیا اپنے کو. بیوقوف, ٹرین جا رہی ہے وہاں, لڑکی وہ کھیت میں ہو کہ نہ آ پائے گی نہ آپ جا پائیں گے. کہا رہے مولوی صاحب کیا کریں, بس اب یہ بھی گناہ لکھا جائے گا.
یہ بھی گناہ لکھا جائے گا۔ کوئی آدمی یہ سوچے کہ کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایک ایک حرکت کی کیا ہے تو اس پر اسی لیے فانی چیزوں پر باقی چیزوں کو کیا کرو، ترجیح دو۔ کبھی آپ نہ سمجھیے کہ ہمارے جسم سے نکلا ہوا عمل ضائع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تمہارے جسم سے جو بھی عمل نکلے گا سب یہاں نوٹ ہو رہا ہے۔ تو جب بندہ دیکھے گا نام عمل تو جان تو کیا کہے گا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، کہے گا اس کتاب کو، نام اعمال کو ہوا کیا، اس نے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں، نہ چھوٹا بڑا گناہ کچھ نہیں، سب لکھ ڈالا۔ وہ ٹرین میں شرارت کر رہا ہے وہ بھی لکھا ہے، بچ والے نہیں پہ کوئی نہیں بچ پائے۔ جس زمین پر گناہ کر رکھا ہے وہ زمین اگل کر بیان کرے گی، وَأَخْرَجَتِ الْأَثْقَالَهَا، زمین اپنا بوجھ نکال کر باہر کر دے گی، یہاں پر یہ شرارت ہوئی، یہ خباثت ہوئی۔ قبرستان میں ہم لے کر گئے تھے اس طرح سے، کیا بھائی جنگلات میں کیا کیا شرارت انسان کرتا رہتا اور پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، جو تو چھپ کے کرتا ہے لے جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ اس لیے اس پروردگار سے اوجھل ہو کر کچھ نہیں کر سکتے۔ کیا تم نے کر رکھا ہے سب اللہ تعالیٰ، ہمیں چاہے آپ ہو، ایک ایک چیز کی خبر اللہ کو ہے، اور کل انسان کو بتایا جائے گا، اور جب بتایا جائے گا تو پھر کیا ہوگا، حساب دینا پڑے گا، ایک ایک پیسے کا حساب، کہاں سے کمایا، کہاں لگایا، کس طرح سے، ہر چیز کا، جوانی کہاں دی جو تم کو دی وہ کہاں لگائی۔ تو ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر، جو تم نے آگے بھیجا اس کے متعلق، جو پیچھے چھوڑا اس کے متعلق۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اچھا بتاؤ تم اپنا مال زیادہ پسند کر دو یا اپنے ورثے کا مال؟ آدمی کیا کہتے ہیں، پہلے بھیا اپنا، جیسے کولر نیا آئے گا تو پہلے کون استعمال کرے، ابو، اور پرانا کہنا بابو۔ اے سی آئے گی تو ابو کمرے میں، اور اس کے بعد جب سیکنڈ میں تو بابو کمرے میں، یہی نہ ہوتا ہے عام طور سے یہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما قدمتم فهو مالکم وما اخرتم فهو مال لورثتکم، جو تم نے آگے بھیجا وہ تو تمہارا ہے، جو پیچھے چھوڑا تمہارے ورثہ کا۔ اب اس کو روزانہ کیلکولیٹ سے جوڑ لیجئے، ہم نے آگے کتنا بھیجا اپنے لیے اور پیچھے کس کے لیے چھوڑا۔ عام طور سے ہمارا جو مزاج کیا ہے کہ ہم اصلی اچھی چیزوں کو اپنے استعمال کریں، تو اچھی چیز آپ کو آخرت میں دینے والی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اولاد کو فقیر بنا کے چھوڑ کے جائیں، حدیث میں منع کیا گیا۔ حدیث میں یہ کہ جب دنیا سے جانے لگو تو اولاد کو ہاتھ پھیلا کر مانگنے والا بنا کر مت چھوڑو، بلکہ ان کو اس حال میں چھوڑ کر جاؤ وہ کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہ پھیلائیں، لیکن اپنی فکر زیادہ ہونی چاہیے بمقابل اولاد کے۔ لیکن اولاد کی خاطر اللہ کی نافرمانیاں بندہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی لکھا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ حضرات کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ نماز بھی لکھی گئی اور جو بیان ہوا یہ بھی لکھا گیا، کوئی بچے گا نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے آپ اہتمام سے اور نیت کی تصحیح کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کوئی بھی کام کریے، چھوٹا سے عمل اللہ کی نگاہ میں بہت۔ ایک کلمہ طیبہ اگر کسی نے پڑھ لیا سچائی اخلاص کے ساتھ، من قال لا الہ الا اللہ، کہتے ہیں کہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ کو یقین کے ساتھ پڑھ لیا، اذعان کے ساتھ، دل کی پختگی کے ساتھ، بس جنت پہنچ جائے۔ اللہ ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، حسن خاتمہ نصیب فرمائے، اور آخرت کی رسوائی اور ذلت اور خزي سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب